ویلکم بیک. خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں روبینہ فیصل. آپ کالم نگار ہیں، افسانہ نگار ہیں. حال ہی میں افسانوں کی ایک کتاب خواب سے لپٹی کہانیاں شائع ہوئی. ہم آج اس کتاب کی رائٹر سے پوچھیں گے کہ اس کتاب میں، ان افسانوں میں آپ کہنا کیا چاہتی تھی. جی جناب. بہت شکریہ آفتاب صاحب. ان افسانوں میں بیسیکلی چونکہ یہاں پہ رہتے ہوئے 16 سال ہو گئے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے، اور سب سے زیادہ جو مجھے یہاں تکلیف دہ چیز لگی وہ یہ ہے کہ مذہب کے نام پہ جو ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے. کبھی میں نے اس میں ایک حلالہ کے نام سے لکھا، حلال بیوی اس کا نام ہے، وہ افسانہ لکھا ہے جس میں حلالہ کے موضوع کو ٹچ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کلیسا میرے آگے میں نے وہ باتیں لکھی ہیں جو ریلیجن کے نام پہ چندہ لوگ دیتے ہیں اور مولوی اس سے کس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ سب مولویوں کی بات نہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ریسرچ کیے بغیر جب ڈونیشنز وغیرہ دیتے ہیں، وہ مجھے بڑی تکلیف دہ چیز لگتی ہے. دوسری، یہاں پہ ہماری جو تنہائی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو وہاں پاکستان میں بہت ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں لیکن یہاں بچوں کے لیے آتے ہیں کیونکہ وہاں ان کی سیکیورٹی اور ایجوکیشن یا ہیلتھ کے مسائل ان کو درپیش ہوتے ہیں، تو وہ ادھر موو کرتے ہیں. تو وہ جو جڑیں ادھر رہ جاتی ہیں اور ہم ادھر رہ جاتے ہیں. اس میں جو خواتین کے خاص کر کے پرابلمز ہیں اس کو میں نے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جی. تو افسانہ کب سے لکھ رہی ہیں آپ؟ میں افسانہ تو تقریباً 10 سال مطلب اسٹوڈنٹ لائف سے ہی لکھتی. انسپریشن کون تھا افسانے میں آپ؟ انسپریشن میری پہلے تو میں ممتاز مفتی صاحب وغیرہ ان کو دیکھتی تھی، اور اس کے بعد انگلش لٹریچر میں نے ماسٹرز کیا ہے، تو اس میں جب ہم وہ ناولز وغیرہ پڑھتے تھے، کلاسکس دیکھتے تھے، تو وہ ساری چیزیں کرتی تھی. اور مجھے جب کینیڈا میں رہ کے یہ احساس ہوا کہ جو کینیڈا میں پاکستانیوں کی پرابلمز ہیں وہ پاکستان میں بیٹھا اردو رائٹر کبھی بھی نہیں لکھ سکتا. تو یہ مجھے لگا کہ یہ میری اپنی ذمہ داری ہے. اور پھر اس میں میں منشا یاد صاحب کو بہت زیادہ ان کو پڑھتی تھی، تو ان کو پڑھ کے پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں کینیڈا کی چیزوں کو پاکستان میں کیسے مکس وغیرہ کروں. تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی پھر رشین لٹریچر، فرینچ لٹریچر، تو وہ سب جو کلاسکس ہیں ان کو دیکھ کے تو مجھے لگتا تھا کہ ہمیں پاکستانیوں کو بھی جو یہاں پہ اسپیشلی امیگرینٹس ہیں ان چیزوں کو ہم بتانا. جو کل بچے پڑھیں لٹریچر، اول تو مجھے لگتا نہیں کہ اردو لٹریچر اب کوئی پڑھے گا، لیکن اگر پڑھیں تو پھر آج کی تاریخ دینا کل کے بچوں کے لیے یہ ہمارا فرض ہے. کیا وجہ ہے ہمارا لٹریچر اس قدر بانجھ پنے کا شکار کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اس میں مجھے جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی ہے، نئے لکھنے والے لکھنا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ اردو زبان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کے اندر اس پہ کچھ نہیں ہو رہا. میں انڈیا میں گئی تھی تو مجھے لگ رہا تھا وہاں زیادہ سنجیدگی سے اس پہ کام ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ کتاب چھپوانا ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے، اس کو چھاپنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. نئے رائٹرز کو استاد رہنمائی کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ نہیں کہ تعریف ہی کریں، کرٹیسائز بھی کرنے کو تیار نہیں. ان کے پاس اتنا وقت نہیں. میری یہ کتاب کتنے میں نے لوگوں کو وہاں جا کے دکھائی لیکن کسی کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس کو پڑھیں. سب سے زیادہ جہاں ہم لیک کرتے ہیں نا وہ ریڈرز اور جو رائٹر کے درمیان میں میرے نزدیک جو ہم یہاں دیکھتے ہیں پبلشر کا ایک رول ہے وہ وہاں پہ نہیں ہے. پبلشر کا ایک رول ہوتا ہے نا کہ وہ کتاب کو دیکھتا ہے، اس کو اسکرپٹ پسند آتا ہے، جو اس کو ون لائنر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں یہ مجھے اچھا لگا، اس پہ کتاب لکھو، میں اتنے پیسے انویسٹ کر رہا ہوں. وہ چیز وہاں پہ نہیں ہے. پیسہ نہیں ہے کتاب لکھنے میں، بالکل یہ تھینک لیس جاب ہے. ریڈر نہیں ہے، اور پبلشر صرف پیسہ کماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اتنے پیسے دے دو، پیسے لے کے چھاپتے ہیں کتاب، اس کے بعد بھی وہ ریڈرز تک نہیں پہنچاتے. کوئی پبلسٹی، کوئی مارکیٹنگ، کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ